کام انتخابات کے حوالے سے سیاسی ماحول میں جہاں آہستہ آہستہ گرم جوشی دیکھنے کو مل رہی ہے، وہیں سیاسی جماعتیں نئے سیاسی اتحاد، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا مستقبل میں اتحادی حکومت کی تشکیل کو بنیاد بنا کر جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون سرگرم عمل ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اپنے ہدف پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب دونوں جماعتوں کی سب سے بڑی حریف جماعت کے لیے 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک مشکلات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جہاں تمام جماعتیں ٹکٹوں کی تقسیم میں مصروف ہیں، وہیں اس جماعت کی ابھی تک بیلٹ پیپر پر موجودگی ہی مشکوک دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے والے انٹرا پارٹی الیکشنز کالعدم قرار ہوئے، دوبارہ کرائے گئے انتخابات پر بھی قانونی چارہ جوئی ابھی تک جاری ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کیس کی سماعت ہوئی، جہاں دلائل کے بعد ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، جو کل سنائے جانے کا امکان بھی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر علی ظفر اور نیاز اللہ نیازی کے علاوہ اکبر بابر سمیت متعدد درخواست گزار بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخاب کا کہا، جس پر ہم نے آرڈرز کے تحت الیکشنز کرائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیئرمین کا عہدہ 5 سال اور پینل کا 3 سال کا الیکشن ہوتا ہے۔ جہاں بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے، وہاں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام انتخابات بھی بلا مقابلہ ہوتے ہیں، بلا مقابلہ الیکشن غیر قانونی نہیں، اور اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت بھی نہیں۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں الیکشن کمیشن ریگولیٹر نہیں، لہٰذا اس ادارے کے پاس الیکشن تنازع نہیں لایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ انٹرا پارٹی الیکشن اور ممبرشپ کی بات کرتا ہے، ہر کوئی پارٹی ممبر نہیں، ووٹر سپورٹر اور ممبر میں فرق ہے۔ ممبر وہ ہے جو پارٹی میں شمولیت اختیار کرے، اسے ممبرشپ کارڈ دیا جاتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف جن لوگوں نے درخواستیں دی، ان میں سے کوئی ایک بھی پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بیرسٹر علی ظفر سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواست گزار پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں، جبکہ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوا، اعلان سے کوئی چیئرمین بن سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ہمارے رول میں ہے کہ سیٹ خالی ہو اور وقت کم ہو تو سیکرٹری جنرل چیف الیکشن کمشنر نوٹیفائی کرتا ہے، جس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے جو آرڈر دیا تھا اس میں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نہیں رہے، آپ کے عہدیدار ختم ہو گئے۔ اس عبوری دور میں کون چیئرمین تھے؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ قانون کے تحت پرانے چیئرمین ہی رہیں گے۔ ابھی صدر مملکت کی مدت ختم ہوئی، لیکن آئین کے تحت اب 20 صدر ہیں۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی الیکشن شیڈیول سب آفیسز کے باہر لگا دیا۔ ممبر کمیشن نے استفسار کیا کہ سارے ملک کے الیکشنز پشاور میں ہوئے، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہر پارٹی کا الیکشن ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن شیڈیول میڈیا میں آیا، نومبر 30 کو الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کر دیا کہ ہمیں پولنگ کے دن سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ہمارے 8 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 6 لاکھ سمندر پار پاکستانی ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی نے کاغذات نامزدگی نہیں لیے اور کسی نے پارٹی چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ نہیں کیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو، یہ الیکشن لڑنا رضاکارانہ ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ تو جلسے بھی نیٹ پر رکھتے ہیں۔ ممبر کمیشن نے استفسار کیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی کہاں سے مل رہے تھے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہمارے فارم مرکزی آفس اور باقی آفیسز سے بھی مل رہے تھے۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں کوئی پینل نہیں لگایا۔ پورے ملک کو معلوم تھا الیکشن ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپا ہوا الیکشن نہیں تھا۔ وکیل درخواست گزار عزیز الدین کاکا خیل نے کہا کہ کوئی الیکشن نہیں ہوا، صرف الیکشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار شافات نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی اس جماعت میں آیا، میری ممبرشپ سماعت سے ایک دن قبل ختم کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن میں درخواست گزاروں کے جواب مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سماعت کے بعد بانی ممبر پی ٹی آئی اکبر بابر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں چاہیں اس پر میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اس معاملے پر بات کریں گے، اس وقت بانی رہنما پی ٹی آئی اکبر بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم اکبر بابر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اکبر صاحب، آپ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو چیلنج کیا ہے، لائیو مناظرے کا کیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج بھی یہی موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دہرایا کہ آپ تو پی ٹی آئی ممبر ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی پی ٹی آئی ممبرشپ کارڈ یا کبھی کوئی ممبرشپ فی سبمٹ کرائی ہو آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ممبرشپ کا معاملہ جو ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ 8 سال جو پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس چل رہا تھا تو بارہا اس معاملے کو اٹھایا اور بارہا اس پہ فیصلے آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اس کیس سے الگ کر دیں تاکہ پھر اسے یہ مینیج کر سکے۔ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوتی رہی ہے۔ تو آج جب انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام جو کمپلیننٹس تھے 14 کے 14 ان کو کہا کہ یہ ممبر ہی نہیں ہے،
لیکن آج جو نئی ایک دو باتیں ہوئی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پارٹی کو سمجھتے کیا ہیں. آج جو پی ٹی آئی کے سینئر کاؤنسل ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے یہ بات کہی کوٹ ان کوٹ کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جس طرح لاہور جمخانہ کلب کے الیکشنز ہوتے ہیں جہاں سے ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی کے الیکشن سے ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں. سینونیمس کیا بات کی کہ جمخانہ کلب, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ بلکہ ایک پرائیویٹ پروپرائٹرشپ کے طور پہ یہ اس کو سمجھتے ہیں. یہ ایک پبلک اینٹی ہے, یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس پہ پاکستان کا آئین لاگو ہوتا ہے, اس پہ الیکشن ایکٹ لاگو ہوتا ہے, اس پہ اس کا اپنا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے ہر جماعت کا, وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. وہ گارنٹی کرتا ہے ورکرز کو اس آئینی اختیار پہ کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے. اس ورکر کو وہ آئینی حق سے سلب کیا گیا, ان کو اختیار, ایک فراڈ فارس الیکشن کرائے گئے. جہاں تک میری ممبرشپ کا تعلق ہے, آج میں نے پچھلی پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ اب میں نے جتنا صبر کرنا تھا کر لیا. اب میں ان وکیلوں کو جو یہ سر عام جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں, ان کے خلاف میں تمام قانونی فورمز پہ جاؤں گا. جہاں جہاں یہ دلیل رکھتے ہیں ہم وہاں کہیں گے کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کی جائے. آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے وکیل سید احمد حسن شاہ نے مئی 8 2017 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ اکبر اس بابر از اے ممبر آف پی ٹی آئی, 30 مئی 2018 کا فیصلہ جس میں ریپیٹڈلی لکھا ہے کہ یہ نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے. اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے حنیف عباسی کیس میں جس میں پیرا 54 میں میرا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی نے ایک کمپلینٹ کی ہے, یعنی وہ بھی میری ممبرشپ کو ریکگنائز کرتا ہے. کون؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اب آپ مجھے بتائیے, ساتھ ہی ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اب ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر دفعہ جوڈیشل فورمز پہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور یہ پروفیشنل بھی مس کانڈکٹ ہے اور یہ اچھا اکبر صاحب متعدد فورمز کا آپ نے حوالہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو ممبر قرار دے چکا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ڈیسیژنز موجود ہیں, لیکن ممبرشپ کی تجدید بھی تو ہوتی ہے. کیا کبھی آپ نے ممبرشپ کی تجدید کرائی یا کوئی ممبرشپ فی ڈپازٹ کرائی؟ یہ اس پروسیس سے گزرے آپ؟ دیکھیے ممبرشپ کی تجدید, دیکھیے اگر آپ ڈاکیومنٹس نکالیں تو میری ممبرشپ کی تجدید موجود ہے. مثلا جب جو فارن فنڈنگ کا ہوا تھا اس میں جب 2013 تک انہوں نے تو اکاؤنٹس چھپائے تھے, وہ جو اکاؤنٹس ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے. اسی طرح باقی تمام, دیکھیے ایک اور قانون بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. قانون میں یہ صرف ممبرشپ کارڈ جو ہے کہ وہ ایک سنگل ہے کہ جی آپ کے پاس اگر کارڈ ہے تو آپ ممبر ہے, نہیں, اس میں لکھے اور اینی ادر ڈاکیومنٹری پروف کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. تو میرے پاس جب عدالتی فیصلے موجود ہیں ممبرشپ کے تو مزید ثبوت, آپ اس وقت بھی ان فیصلوں کو بھی نہیں مانتے تھے, آپ آج تک ان عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے. اور اگر میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے کوئی شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ کو ممبرشپ ٹرمینیٹ کی جاتی ہے. مثلا 14 میں سے ایک اور صاحب ہیں چارسدہ سے جنہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست دی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 9 دسمبر کو ان کو ایک لیٹر ملتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے پڑھ کے دکھایا کہ آپ نے چونکہ یہ کمپلینٹ کی ہے الیکشن کمیشن میں, آپ کی ممبرشپ ہم ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. ایک شخص جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھا, ممبر پی ٹی آئی نو مور. اب سر دیکھیں, ایک طرف تو آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں جی ایک طرف تو آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنے کی بات کریں, دوسری جس فورم کے اوپر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس فورم کے اوپر بھی تو سوال ہوا نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے ہوں گے, اس کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ درخواست دینا چاہتے تو آپ سول کورٹ میں جاتے, وہاں وہ پراپر فورم ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا کوئی پراپر فورم نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سنتا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک سالڈ آرگومنٹ ہے؟ سالڈ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وکیل سید احمد حسن شاہ نے آئین کی پروویژنز اور الیکشن ایکٹ کی پروویژنز اور آئین کی ڈیٹیلڈ پروویژنز بتائیں جو الیکشن کمیشن کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے
کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے. یہ مکمل اختیار, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, آئین گارنٹی کرتا ہے کہ ایبسولوٹلی, کیونکہ وہ اسی ریگولیشن کے اندر آتا ہے نا. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فنڈنگ کا معاملہ ہے, ایک انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے, اسی طرح کے 1-2 اور معاملات ہیں. تو یہ اسی اوور آل ریگولیٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کا. تو الیکشن کمیشن از دی اونلی ایکشن باڈی جو سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل چیئرمین کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, کنٹیسٹنٹ ہی نہیں ہے, تو وہاں پر کیا کریں؟ وہ تو پھر بلا مقابلہ ہی ہوگا نا. اگر کانسٹیٹیوشن میں, یہ پارٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو الیکشن ہوگا, بالکل ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مقابلے میں کوئی ہوگا تو بیلٹ ہوگا نا. پھر سیکرٹ یا اوپن کی بات ہوتا وہی جب مقابلے پہ کوئی کھڑا ہوگا, تو کوئی تھا ہی نہیں, اسی لیے بلا مقابلہ منتخب ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ 1977 تھے جس میں قومی الیکشن ہوئے تھے. جو مد مقابل جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو نامینیشن پیپرز کے ٹائم تک اغوا کر لیا گیا تھا. اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے کہ وہ نامینیشن پیپرز ہی نہ فائل کر سکے. اس کے بعد جو اس وقت کی جو حکمران جماعت تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے وہ اہم ترین جو لیڈرز تھے, ان کی اگینسٹ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اغوا کر لیا گیا. تو وہ ان الیکٹڈ, ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے. تو جب یہاں پہ میں خود یہاں پہ کس کو اغوا کیا گیا کے ساتھ, نہیں میں بتاتا ہوں نا جی, 1 دسمبر, یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ اپرچونٹی ڈینائی کرتے ہیں کنٹیسٹ کرنے کی تو اس کے بعد وہ ان اپوزڈ ہی ہوں گے نا. جب میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر جاتا ہوں, وہ ویڈیو ریکارڈ الیکشن کمیشن کا حصہ ہے. آج بھی الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر ہم اس کی فورینسک کرا دیں. ہم نے مکمل ان کو اختیار دیا کہ اس ویڈیو میں میں بشمول پی ٹی آئی ممبرز کے, ہم پی ٹی آئی کے جو مرکزی آفس کے جو انچارج ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں, ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ پلیز ہمیں 3 چیزیں دیجئے, نامینیشن پیپرز, ووٹر لسٹ اور الیکشن کے قواعد و ضوابط. یہ کوئی ناجائز مطالبات تو نہیں تھے. اور یہ الیکشن ایو پہ یعنی تقریباً 5 بجے سے پہلے, 4:45 بجے ہم وہاں موجود ہیں. وہ ہمیں کہہ رہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ہم آپ کو کیسے دیں. یہ سارا معاملہ جو ہے الیکشن آرڈر کے, آپ اپنا پینل نامینیٹ کر رہے تھے. دیکھیے جب آپ کو قواعد و ضوابط ملیں گے, جب آپ کو نامینیشن پیپرز ملیں گے, تو جہاں پہ پینل کی ریکوائرمنٹ تھی ہم پینل کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, ہم آپس میں صلاح مشورے کرتے ہیں نا. جہاں پہ انڈیویجول کی ضرورت ہے, مثلا چیئرمین کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ہوگا, یہ پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, تو وہاں پہ ایک اپروپریٹ شخص کو ہم چیئرمین کے طور پہ الیکشن لڑاتے ہیں اور وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. آپ کا چیئرمین کا کنٹیسٹنٹ کون تھا؟ چیئرمین کا امیدوار کون ہوتا آپ کی طرف سے؟ یہ دیکھیے کوئی بھی ہو سکتا تھا. اس میں سعید اللہ نیازی ہیں, عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں, پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب ہیں, اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں.